کچھ مصنف لکھتے ہیں کہ پٹھان صدیوں پرانے بادشاہ شاہ سعول کی اولاد ہے۔ کچھ لکھتے ہیں کہ پٹھان موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے اس ٹولے سے ہے جو ان کی نافرمان ہو گئی تھی اور در بدر بھٹکتی رہی۔ کچھ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے اولاد سے لکھتے ہیں۔ کچھ انہیں سکندر اعظم کی فوج میں شامل فوجیوں سے جوڑتے ہیں جو سکندر کے واپس جانے کے بعد بر صغیر میں سکونت اختیار کر گئے۔ کچھ انہیں آریہ نسل کی اولاد کہتے ہیں جو انڈو یورپین قبائل تھے، مگر اس کے بعد 19ویں صدی میں پٹھانوں کے مختلف نسل قبائل کے مرے ہوئے لوگوں کا DNA ٹیسٹ کرایا گیا۔ اس کے بعد ان کی نسل کے بارے کیا نتیجہ اخذ کیا گیا؟ مطالعہ شدہ کتابوں کے ملتے جلتے حقائق کا نچوڑ پیش خدمت ہے جو ایک صدی کے وقفے سے اوپر نیچے لکھی گئی اور ایک دوسرے کے موقف کی توثیق کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران کا ایک ظالم بادشاہ بخت نصر گزرا ہے۔ بنی اسرائیل کے کچھ یہودی قبائل اس کے ظلم سے تنگ آ کر ہندوستان، کشمیر، تبت اور چین کی طرف چلے آئے تھے۔ تواریخ سے اس بات کا بھی پتہ ملتا ہے کہ بعض یہودی اس ملک میں آ کر اپنی قدیم عادت کے موافق بدھ مذہب میں بھی داخل ہو گئے تھے۔ اسرائیل میں 12 قبائل آباد تھے جنہیں بنی اسرائیل کے اجتماعی نام سے پکارا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 2 قبائل یعنی آج کے یہودی توریت پر عمل کرتے تھے، جبکہ باقی 10 قبائل توریت کو تسلیم نہیں کرتے تھے لیکن بنی اسرائیل کا حصہ تھے۔ آج کا شمالی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے نینوا کی اشوریہ قوم نے فتح کر لیا تھا، جبکہ جوڈا کے نام سے موسوم جنوبی علاقے پر صدیوں بعد بابل سے آنے والے حملہ آوروں نے قبضہ کیا۔ جب بابل کے فرمانروا بخت نصر نے یروشلم موجودہ فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلی بادشاہت کی این سے این بجا دی تو بنی اسرائیل کے بہت سے قبیلے بھاگ کر ایران یعنی فارس کے قریب غور کے پہاڑوں میں جا بسے اور پھر یہاں سے دیگر خطوں تک پھیل گئے۔ ہزاروں سال سے دنیا میں زمانے قدیم کے گمشدہ یہودی قبائل کے بارے میں گردش کرنے والی داستانوں کے مطابق ایتھوپیا میں آباد فلاشہ یہودیوں اور افغانستان، مشرقی ایران اور پاکستان کے پشتون قبائل کو ان یہودیوں کی نسل سمجھا جاتا ہے۔ پشتون افغانستان میں سب سے بڑا نسلی گروپ اور پاکستان میں دوسرا بڑا نسلی گروہ ہے۔ خود بعض افغانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم زمانے کے یہودیوں سے تھا، جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم یہ اقرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے ہے۔ اس طرح پاکستان اور افغانستان کی نصف آبادی یہودی قبیلے کے بچھڑے بہن بھائیوں پر مشتمل ہے۔ عرب مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام اور یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، جبکہ دونوں کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پٹھان ایک بہادر، نڈر، دلیر، امن پسند اور مذہب سے محبت رکھنے والی قوم ہے۔ بعض تاریخ دانوں نے انہیں بنی اسرائیل کا گمشدہ قبیلہ قرار دیا تو بعض نے ان کا رشتہ یونانیوں سے جوڑ دیا۔ سلطنت غوریہ 552 ہجری سے 603 ہجری تک قائم رہی۔ غوری خاندان کی اس حکومت کو تاریخ میں آل شنسب کی حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ غوری خاندان کی حکومت سلطنت غزنویہ کے خاتمے کے بعد قائم ہوئی۔ اس کے زمانے میں شمالی ہند اور بنگال میں پہلی مرتبہ اسلامی حکومت کی بنیادیں پڑی۔ غوری خاندان شروع میں خاندان غزنی کی حکومت کا باجگزار تھا اور کابل اور ہرات کے درمیان غور کے پہاڑی علاقے پر اس کی حکومت تھی۔ اس علاقے کا مرکز فیروز کوہ تھا۔
غور کے باشندے نسلاً پٹھان تھے۔ اس وقت تک اسلامی تاریخ میں جن قوموں نے نمایاں کردار ادا کیا تھا وہ عرب، ایرانی اور ترک تھے۔ غوریوں کے دور حکومت میں پٹھان پہلی مرتبہ اسلامی تاریخ کی ایک عظیم قوم کی حیثیت سے نمایاں ہوئے۔ اہل ایران پٹھانوں کو افغان کہتے ہیں۔ ان کے مطابق جب بخت نصر نے ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو یہ لوگ اس ظلم سے تنگ آ کر موجودہ برصغیر میں ہجرت کر آئے تھے۔ شاہدول کے پوتے کا نام افغان تھا، یہی افغانوں کا مورث اعلیٰ ہے۔ ہندوستان والے انہیں پٹھان کہتے ہیں۔ قندھار اور غزن کے باشندے خود کو پشتون کہتے ہیں۔ خوست، وادی کرم اور باجوڑ والے بھی خود کو پشتون کہتے ہیں۔ یہ سب الفاظ ایک ہی لفظ کی مختلف شکلیں ہیں، یعنی افغان، اوغان، پٹھان، خان اور پشتان، جو خراسان میں ایک مقام کا نام ہے۔ افغان متعدد قبائل کا مجموعہ ہے جن کا جد امجد اعلیٰ ایک ہے، مثلاً ابدالی، غوری، خٹک، یوسفزئی، منگل، کھاکڑ، وزیری، محسود، افریدی، تنولی، بنگش، مہمند، غورغشت، نیازی وغیرہ وغیرہ۔ ان قبائل کی ہزارہ شاخیں ہیں اور پھر ان شاخوں کی ذیلی متعدد شاخیں ہیں جو اشخاص یا علاقے سے منسوب کی گئی ہے۔ مقام کے بارے میں ارباب تاریخ مختلف آراء پیش کرتے ہیں کہ وہ بحیرہ خضر کے باشندے ہیں جو ایران میں غارت گری کیا کرتے تھے، پھر خراسان میں آباد ہوئے۔ بعض دریائے اٹک سے خراسان تک کے کوہستانی علاقے میں آباد لوگوں کو افغان کہتے ہیں۔ بعض انہیں کبتیوں کی اولاد بتاتے ہیں جو بعد میں ہندوستان آئے تھے۔ بعض انہیں بنی اسرائیل سمجھتے ہیں کہ بخت نصر نے ان کی اولاد اور خود انہیں قتل کر ڈالا اور بقایا جان بچا کر ان پہاڑوں میں جا بسے جسے کوہستان غور کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے قدیم نام مسکن وادی غور میں واقع شام کے نام پر اس جدید مسکن کا نام بھی غور رکھا اور زبان کو بخت نصر کی طرف نسبت کر کے پختو کہا جو بعد میں پشتو ہو گیا۔ عرب کے یہودیوں کے ساتھ مراسلات کا سلسلہ جاری رہا۔ جب عرب یہودی مشرف اسلام ہوئے تو انہوں نے خالد نامی شخص کو دعوت اسلام کے لیے ان افغانوں کے پاس بھیجا۔ بعد میں افغانوں نے اپنے سرداروں کی ایک جماعت کو عرب میں بھیجا۔ ان میں ایک شخص کا نام کیس تھا جس کا نسب نامہ 47 واسطوں سے اولاد بنی اسرائیل سے اور 55 واسطوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا تھا۔ خالد نے اس جماعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیس کا نام عبد الرشید رکھا۔ افغانوں کی یہ جماعت فتح مکہ میں بھی شریک رہی تھی۔ کیس کی وفات 47 ہجری میں ہوئی، عمر 87 سال تھی۔ عرب کے علاقے خیبر کی طرح یہاں سرحد میں بھی جو موجودہ خیبر پختونخوا ہے اس میں ایک مقام خیبر نام سے موجود ہے۔ جمال الدین افغانی پشتونوں کو ایرانی الاصل کہتے ہیں۔ ان کی زبان فارس کی قدیم زبان ژند اور سستا سے ماخوذ ہے جو مروجہ فارسی سے مشابہ ہے۔ چونکہ افغانوں کی نشوونما سخت کوشی، جفا کوشی اور مہم پسندی پر ہوئی، اس لیے یہ لوگ جنگ و جدل کرنے والے لوگ رہے ہیں۔ یہ کسی غیر کی حکومت کو آسانی سے قبول نہیں کرتے، مزاج باغیانہ رکھتے ہیں، مگر ساتھ مذہبی رجحانات بھی رکھتے ہیں۔ جتنی پرانی تاریخ پشتونوں کی ہے اتنی ہی پرانی تاریخ پشتو زبان کی ہے۔ جتنی پشتو پرانی زبان ہے اتنی ہی پرانی تاریخ پشتونوں کی ہے۔ پشتو یا پختو ایک مشرقی ایرانی زبان ہے جو پٹھانی یا افغانی بھی کہلاتی ہے۔ یہ افغانستان اور پاکستان میں بولی اور پڑھی جاتی ہے۔ یہ افغانستان کی سرکاری اور قومی زبان بھی ہے، اسی وجہ سے اسے بین الاقوامی حیثیت حاصل ہے۔
رگ وید میں پشتو کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب 1400 قبل مسیح میں لکھی گئی ہے، اس لحاظ سے تقریباً 1400 سال پرانی زبان ہے۔ ہیروڈوٹس ایک یونانی مورخ نے سال 484 سے 425 قبل مسیح میں پشتون وطن پکتیکا کا ذکر کیا ہے، اس لحاظ سے یہ زبان 2400 سال پرانی ہے۔ کچھ اور تاریخی کتابوں میں پشتو زبان کی تاریخ کا ذکر کیا ہے، جن میں البحر سکائی بطلیموس بھی شامل ہے۔ جاپان کے شہنشاہ میکاڈو کے کتب خانے میں مہاتما بدھ کے مذہب کی ایک کتاب تھی۔ اس کا رسم الخط پالی یعنی خروشتی ہے اور زبان پشتو ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پشتو رسم الخط اسلام سے پہلے پالی زبان یعنی خروشی زبان میں لکھی جاتی تھی۔ اس لحاظ سے پشتو ادب کی تاریخ 2500 سال پرانی ہے۔ ایران کے بادشاہ داریوش، جس نے 522 سے 486 قبل مسیح تک حکومت کی ہے، اس نے پشتو زبان کے 3 مصرعے لکھے ہیں جو میخی رسم الخط میں لکھے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے پشتو ادب 7500 سال پرانا ہے۔ محمد ہوتک نے اپنی کتاب پٹے خزانے میں لکھا ہے کہ پشتو 3 صدی ہجری میں لکھی گئی۔ سنسکرت زبان پشتو سے کافی ملتی جلتی ہے۔ برصغیر میں انگریزوں کی آمد کے بعد انگریزوں نے پشتو کی تاریخ اور ادب سے لگاؤ کے بعد ان کی تہذیب و تمدن پر معلومات حاصل کرنے کے لیے پشتو زبان سیکھی اور ان پر کتابیں لکھی۔ عشرت علی خان داودزئی نے بھی ایک کتاب پٹھان نامہ میں کچھ ہلکی پھلکی تاریخ لکھی ہے، جو اکتوبر 2012 میں شائع ہوئی۔ سماج میں زندہ رہنے اور اپنی پہچان کرانے کے لیے انسان بہت سی باتوں کا سہارا لیتا ہے۔ کبھی وہ نسلی اتحاد میں پناہ تلاش کرتا ہے، تو کبھی لسانی، کبھی علاقائی، تو کبھی مذہبی۔ گویا آپس میں جڑے رہنے اور میل جول رکھنے کے کافی طریقے اس نے ایجاد کر لی ہے تاکہ پہچانا جا سکے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پٹھان نسبتاً جوشیلا اور جذباتی ثابت ہوا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ پٹھان سادگی میں بھی مشہور ہے۔ دنیا میں پٹھان واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ کسی بھی دوسرے مذہب والا جو پشتو بولتا ہو، اس کے پیچھے اگر تحقیق کی جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ وہ نسلاً پشتو نہیں ہے۔ اگر پٹھان سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پٹھان، تو جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پٹھان ہوں اور 1400 سال پہلے کا مسلمان ہوں۔ تھینک یو فار واچنگ۔